ملکہ ترنم نور جانی آواز چساں گانا بجنے سافے تو ربینہ جی ہم پتہ نہ کڑی بانی پہ نہ کہ آزاد کشمیر جو امید پر FM 101.4 نے اسٹوڈیو اس لیے اساں اردو خبراں پیش کرنے ہیں تو محترمہ عالیہ سیدر موجود ہیں نا اچھو اساں جناب انہاں کو خبراں بجی کنے ہیں۔ شام کے 5:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سید سے خبریں سنیں۔ پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بھارت کی طرف سے مسلط ظلم کی تاریخ رات ختم ہونے کو ہے، کشمیری جلد ہی آزادی کی صبح دیکھیں گے، حریت رہنما مولوی بشیر احمد۔ آزاد جموں کشمیر عام انتخابات، انتخابی فہرستوں کی تیاری اور اپ گریڈیشن کا عمل جلد شروع ہوگا، اعلیٰ سطحی اجلاس۔ ملک بھر کی طرح آزاد جموں کشمیر میں بھی بچوں کو پولیو کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے 5 روزہ قومی مہم آج سے شروع ہو گئی، اور آزاد جموں کشمیر کے تمام علاقے شدید دھند اور سردی کی لپیٹ میں، لیپا اور نیلم کی وادیاں شدید برف میں ڈھک گئیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مسلط ظلم کی تاریخ رات ختم ہونے کو ہے اور جلد ہی کشمیری آزادی کی صبح دیکھیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مولوی بشیر احمد نے پلوامہ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے کبھی بھی بھارتی سازشوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اور وہ آخر تک لڑیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیر پر ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھارت پر اپنے دباؤ میں اضافہ کرے اور کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ ادھر تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جموں و کشمیر میں سینکڑوں نوجوانوں کو جاری مقابلوں میں شہید کیا، جس کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ بار ایسوسی ایشن سری نگر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گرد فورس کے ہاتھوں 3 بے گناہ طلباء کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد۔ چیف الیکشن کمیشنر آزاد جموں کشمیر کی زیر صدارت انتخابی فہرستوں کی تیاری اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے آج مظفر آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ ہمارے نمائندے مبشر علی نقوی کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں محکمہ مال کا عملہ انتخابی فہرستوں کی تیاری کے لیے کام مکمل کرے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر عبدالرشید سلہریہ نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات 2021 کے صاف و شفاف انعقاد کے لیے انتخابی فہرستوں کی تیاری اہم مرحلے میں ہے، جسے الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کی مدد سے بروقت مکمل کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی آج ملک بھر کی طرح بچوں کو پولیو کی مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے 5 روزہ قومی مہم شروع ہو گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کی رپورٹ کے مطابق مہم کے دوران محکمہ صحت عامہ کی گشتی ٹیمیں بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو مخالف ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ مہم کے دوران ضلع میرپور میں 5 سال تک کی عمر کے 68,000 بچوں کو پولیو مخالف ویکسین کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع میرپور کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ مہم کے دوران موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائیں گی۔ اس کے علاوہ فکس سینٹر بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ مظفر آباد۔ وزیر شہری دفاع و STM میں احمد رضا قادری نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔
احمد رضا قادری نے کہا کہ نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کے دعوے دار بھارت کی فوج مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے بھارت کے غیر قانونی تسلط اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو یکسر مسترد کیا ہے۔ وزیر خوراک سید شوکت علی شاہ نے کہا ہے کہ آئندہ 4 ماہ کے لیے 80,000 ٹن غیر ملکی گندم مہیا کی جا رہی ہے، جو مقامی ملکی گندم کے مقابلے میں 50% سے بھی زائد مہنگی ہے، اور اس کے تمام اخراجات حکومت آزاد کشمیر کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ سید شوکت شاہ نے کہا کہ مالی سال کے دوران اچانک سبسڈی کے اخراجات میں اضافے کے باعث قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن سرکاری آٹا ابھی بھی پرائیویٹ آٹے کی نسبت 500 تا 600 روپے فی من سستا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی کا عوام کو صحیح اور درست مفاد دینے کے لیے حکومت نے شناختی کارڈ کی شرط عائد کی ہے، تاکہ سستا آٹا صرف مقامی رہائش پذیر آبادی تک پہنچ سکے اور اس کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خشک اور سرد، جبکہ پہاڑی مقامات پر برف باری کا امکان ہے۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 1، گلگت -3، جموں 4، سری نگر -3 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔